اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ایمان والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں اللہ کی جناب میں پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ بندہ اللہ کی چوکٹ پر، اللہ کے دربار پر جتنے گناہ لے کر کے آئے، گناہ کر کر کے تھک جائے، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کا خلا، یہ بندہ گناہ کرتے 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 زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھر دے اور اللہ کی جناب میں آ جائے اور آ کر کے یہ کہہ دے کہ یا اللہ پکی توبہ کر رہا ہوں، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ فرماتے ہیں جا میرے بندے تجھے معاف فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا میرے بندے تجھے معاف کیا۔ یہاں تک کہ بندہ گناہ کرتا کرتا سمندر کے پانی کے برابر کر لے، سمندر کی جاگ کے برابر کر لے، زمین و آسمان کا خلا بھر دے اور گناہ کرتا کرتا اتنے کرے کہ گناہ اللہ کی عرش کو لگ جائیں، تو بندہ ندامت کے آنسو بہا دے اور پکی توبہ کر لے، توبۃ نصوحا، اللہ فرماتے ہیں جا میرے بندے تجھے معاف فرما دیا۔ اور توبہ کیسی پکی توبہ ہو؟ توبۃ نصوحا، توبہ نصوحا کون سی توبہ ہو؟ فرمایا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ نصوحا اسے کہا جاتا ہے کہ آدمی گزشتہ گناہوں سے معافی مانگ لے، یا اللہ میں نے تجھے بڑا ناراض کیا ہے، میں معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں سے، پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو اور آئندہ گناہ نہ کرے، آئندہ جو ہے وہ نیکوکاری والی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لے، اس کو توبہ نصوحا کہا جاتا ہے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحا کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحا کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، جو اس نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں پر شرمندہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے روک لے، اپنے اعضاء کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، آنکھوں کو، جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں ان کو گناہوں سے روک لے۔ اور تیسری چیز دل سے گناہ کی رغبت نکال دے، گناہ کی محبت دل سے نکال دے، بلکہ اپنے دل کے اندر گناہ کی نفرت بٹھا لے کہ بھائی گناہ ایک غلیظ چیز ہے، گناہ یہ اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہے، اور جو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، تو گناہ کی نفرت دل میں بٹھا لے، گناہ کی رغبت دل سے نکال دے۔ اور چوتھی چیز امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برے دوستوں سے دور ہو جائے۔ یہ جو یاد رکھو، جو برے دوست ہیں یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، انسان کا مستقبل تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے توبۃ نصوحا کے لیے، کہ پکی توبہ ہو اور اپنے اعضاء کو روک لے اور دل سے گناہ کی رغبت کو نکال دے، نفرت بٹھا لے، اور برے دوستوں کا کھاڑا چھوڑ دے، برے دوستوں کا راستہ چھوڑ دے، برے دوستوں کی محفل چھوڑ دے، برے دوستوں کے ساتھ مل ملاپ چھوڑ دے، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے۔ جب 4 چیزوں کے اوپر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ اور فرمایا توبۃ نصوحا،
ایسی توبہ ہو جو پکی توبہ ہو کہ یا اللہ میں پچھلی زندگی پر شرمندہ ہوں. اور شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی بھیجی اور اعلان کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وقت کے پیغمبر کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اپنی قوم کو بتا دیجئے جو آپ کی قوم کے اطاعت گزار بندے ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو نمازی ہیں، جو روزے والے ہیں، جو نیکوکار ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، ان کو بتا دو کہ اپنی عبادت کے اوپر گھمنڈ نہ کریں. میں قیامت والے دن اپنے بندے کو حساب کے لیے کھڑا کروں گا، اپنے بندے کو حساب کے لیے کھڑا کروں گا. اور فرمایا اپنی امت کے گنہگاروں کو میری رحمت کے بارے میں بتائیے کہ پریشان نہ ہو، میری رحمت اپنے بندوں کے لیے بڑی وسیع ہے. جب میرا بندہ قیامت والے دن میرے پاس پہنچے گا تو میں اپنے بندے کے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا، اور میرے اللہ کا کام یہ ہے کہ اپنے بندوں کو معاف فرما دینا. بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے جس کا نام الکفل ہے کتابوں کے اندر. یہ روزانہ اپنے بستر پر ایک نئی لڑکی کا انتخاب کرتا تھا. روزانہ ایک نئی لڑکی لاتا ہے، روزانہ ایک نئی لڑکی لا رہا ہے. مال و دولت کی فراوانی ہے، مال و دولت ڈھیروں ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے واضح اعلان کر دیا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اس کو اللہ نے مال بڑا دیا تھا، لیکن اس نے مال کو حرام کاری پر لگایا. اور روزانہ اپنے بستر پر، ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ روزانہ جو الکفل ہے یہ روزانہ اپنے بستر پر نئی لڑکی لا رہا ہے، نئی لڑکی کا انتخاب کرتا ہے. ایک لڑکی آئی، جب اس نے اپنے بستر پر لایا اس کو تو وہ رو رہی ہے زار و مکار، جسم کے اوپر کپ کپی تاری ہے. کہا میں تجھے زبردستی تو نہیں لایا، خود آئی ہے اور 60,000 دینار پر لایا. 60,000 دینار بہت بڑی رقم ہے، آج کے لاکھوں روپے ہیں. 60,000 دینار کے بدلے میں یہ لایا ہے. کہا غربت نے یہاں تک پہنچا دیا ہے، مجبوری نے پہنچایا ہے. میرے عزیزوں، آج کا امیر، آج کا ذمہ دار، آج کا مالدار اگر زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے، اپنے مال کا صدقہ خیرات نکالنا شروع کر دے تو پھر غربا کو پریشانی نہ آئے. اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ نے جن کو مال دیا ہے، جن کو دولت دی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جو غربا ہیں ان کا حق دیں، زکوٰۃ نکالیں، صدقہ خیرات نکالیں تاکہ غریبوں کو پریشانی نہ آئے. کہا زبردستی نہیں لایا، خود آئی ہے، 60,000 دینار پر لایا ہوں. کہا غربت لے کر کے آئی ہے اور کانپ اس لیے رہی ہوں کہ میں ایک عزت دار لڑکی ہوں، عزت دار لڑکی ہوں. یہ وہ گناہ ہے جو میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں، پہلی دفعہ کر رہی ہوں. آج تک میں اس گناہ کے قریب نہیں گئی، زندگی میں یہ گناہ پہلی دفعہ کر رہی ہوں. کہا اچھا میری بہن، تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی ہے اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور یہ 60,000 دینار تجھے ہدیہ ہیں، جاؤ لے جا. اور میں ایک درندہ انسان ہوں، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ میرے حال پہ رحم فرما دے. اور جس عزت کے ساتھ آئی ہے تو میری بہن ہے، اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا. اور یہ الکفل جو ہے آج کے بعد پکی توبہ کر رہا ہے کہ آج کے بعد یہ الکفل کبھی گناہ نہیں کرے گا. اب کیا پتا تھا الکفل کو کہ میں مرنے والا ہوں. اسی رات پھر الکفل کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ مر جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے کیا اعلان کیا
ان اللہ قد غفر للکفلا، اللہ نے اعلان فرما دیا، اس کے دروازے پر لکھ دیا کہ میں اللہ نے الکفل کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندے کے لیے۔ دیکھو پوری زندگی اس نے گناہ کیے، پوری زندگی گناہ کیے، اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کی بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی میں اس نے زندگی گزاری، لیکن تھوڑا سا لمحہ، تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی گھڑی اس نے پائی، توبہ کی کہ معافی مانگی اللہ سے، اس نے توبہ استغفار کیا اور کہا کہ آج کے بعد الکفل یہ گناہ نہیں کرے گا، اور الکفل جو ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگی، الکفل نے توبہ استغفار کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے الکفل کے گناہوں کو معاف فرما دیا، دھو دیا، اور اس کے دروازے پر لکھ دیا ان اللہ قد غفر للکفلا، آج کے بعد اللہ نے الکفل کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی دربار پر، اللہ کی چوکھٹ پر، اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو۔ جب تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔